السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ 2 ہفتے کے وقفے کے بعد آج پھر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ شاید آئندہ منگل بھی درس نہیں ہوگا، اس لیے کہ انجمنوں کا سلسلہ شروع ہوگا، اس کے بعد پھر وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر جمع ہوں گے۔ گزشتہ درس میں جو باتیں ہوئی تھیں وہ شاید 13واں درس تھا۔ گزشتہ درس میں ہم نے جو باتیں بیان کی تھیں، آج یہ 14واں درس ہے۔ اس میں گزشتہ درس کی ایک بات چھوٹ گئی تھی۔ گزشتہ درس میں ہم نے آپ کے سامنے تصویف کے بارے میں بتایا تھا، آج کا کام کل پر ٹالو۔ تو یہ طلبہ میں بھی تصویف آتی ہے۔ کیسے آتی ہے؟ عبدالسلام الشوائر حفظہ اللہ مدینہ کے مشہور، سعودی عرب کے مشہور عالم دین ہیں، ماشاءاللہ فقہ حنبلی میں بڑا درک رکھتے ہیں اور بڑی تیزی سے بولتے بھی ہیں۔ ان کے ظاہر کو دیکھا جائے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک معمولی طالب علم ہے، حالانکہ استاد دکتور ہیں۔ انہوں نے اس موضوع سے متعلق ایک بات یہ کہا، آفت العلم التصویف۔ علم کی سب سے بڑی آفت اور مشکل یہ ہے کہ طالب علم آج کا کام کل پہ ٹالنے کی کوشش کرے۔ ہمارے پاس ہوتا ہے، آج اگر کوئی کام کیا جائے بولتے کل لائیں گے، کاپیوں کی چکرنے کے بعد بولیں گے کاپی گم گئی ہے کل لکھ لیں گے۔ یہ کل جو آیا تھا نا، یہ بڑا غلط ہے۔ تو یہ اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو عبدالسلام الشوائر حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ طالب علم کی زندگی میں کبھی تصویف آنا ہی نہیں چاہیے۔ اس کے لیے کیا کرنا؟ اس کا سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ المبادرۃ الی العلم، انسان علم حاصل کرنے کی طرف جلدی کرے۔ شیخ حفظہ اللہ یہاں کہتے ہیں کہ آج علم حاصل کرنے کے مواقع بہت ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ وسائل علم زیادہ ہونے کے باوجود بھی دنیا میں جہالت پھیل رہی ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، علم آسان کر دیا اللہ تعالیٰ۔ پہلے زمانے میں ایک تقریر خطبے کی تیاری کرنا وہ تو مہینے لگ جاتے تھے، اب منٹوں میں ہو جا رہا ہے۔ تو علم کو اللہ تعالیٰ نے آسان کیا، وسائل بھی زیادہ ہو گئے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب میں علم اٹھ جائے گا، علماء کو بھی اٹھا لیا جائے گا۔ ویسے میں سمجھتا ہوں ان احادیث کی تشریح میں ایسا کہہ سکتے ہیں، آج معلومات کا سمندر تو بہت ہے مگر علم نافع کم ہو جا رہا ہے۔ اور علم نافع کس کے پاس ہوتا ہے؟ ربانی علماء کے پاس ہوتا ہے۔ ایک عالم دین ہیں سعودی عرب کے، محمد بن غالب العمری حفظہ اللہ، انہوں نے تو اس کے بارے میں بات کہی کہ طالب علم کی زندگی میں جب تصویف آ جاتی ہے نا، وہ فتنے کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے امتحانات رمضان کے بعد ہیں، رمضان کب آتا؟ مارچ پورا ختم ہو کے عید کی چھٹیاں ختم کر کے بعد میں پڑھیں گے، لہٰذا نہیں، طالب علم کی زندگی میں اگر تصویف آ گئی نا، وہ فتنے کا شکار ہو جاتا ہے۔ کل پڑھیں گے، وہ دن آ جاتا ہے جب آپ یہاں سے فراغت پا جاتے ہیں۔ لہٰذا تصویف کا علاج بتاتے ہوئے قرآن نے بڑی اچھی بات کہی، کہا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ یہ تصویف کا علاج ہے۔ اگر آپ کسی کام کو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو کر گزریے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیجئے، اور بھروسے کا مطلب یہ ہے کہ اسباب کو اپنا کر کیا کرنا، نتیجے کو اللہ کے حوالے کرنا چاہیے۔ تصویف کے علاج کے تعلق سے اور ایک حدیث بھی ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس۔ اس میں دیکھیے شبابک قبل حرمک۔ آپ سب ماشاءاللہ نوجوان ہیں، کچھ چھوٹے طلبہ بھی ہیں، تو نوجوانی کو آپ کیا سمجھو، مطلب بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اس وقت آپ علم حاصل کرنے کے لیے جتنی محنت کر سکتے ہو کرو۔ یہ مثال میں نے آپ کے سامنے کئی مرتبہ دی۔ مشہور عالم دین ہے ابن عقیل حنبلی رحمہ اللہ، انہوں نے کتاب الفنون لکھی تھی 800 جلدوں میں۔ علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ مجھے 400 جلدوں کا علم ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا ماشاءاللہ تجربہ سنایا ہے، جب تک اللہ نے طاقت دی ہاتھ سے لکھتا رہا، اور جب میں ہاتھ سے لکھنا شل ہو گیا تو زبان سے بولنے لگا، اور جب زبان میں میری شل ہو گئی، زبان میں ختم جو ہے مطلب فارغ رکھنے کی شکایت آ گئی، تو دیکھو دونوں وسائل چلے گئے۔ تو کہتے ہیں عملت فکری فی حال راحت فی حال النوم، جب میں چت لیٹا رہتا تھا اس وقت بھی ماشاءاللہ میں اپنے فکر کو ماشاءاللہ مکمل طور پر کیا کرتا تھا، کام میں لاتا تھا۔ لہٰذا وقت جانے کے بعد وہ یوم یعز الظالم یا لیتنی کہ ابھی کام نہیں آتا۔ لہٰذا اس مرحلے کو پہنچنے سے پہلے بندے کو کیا کرنا چاہیے؟
اپنے جو ہے جوانی کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ بڑی اچھی بات کہتے ہیں، کہا بڑی قابل رشک ہے وہ زندگی جو اللہ کی اطاعت میں گزاری جائے، بڑے قابل رشک ہیں وہ وہ گھنٹے اور وہ ساعتیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں لگائے جائیں۔ طالب علم کو تصویف سے بچنے کی اور ایک بات بھی ہے، طالب علم کے اندر شجاعت و بہادری ہونا چاہیے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں اس زمانے میں، شجاعت و بہادری بولے تو جم کو جانا، بادام کھانا، وہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے عربی میں شجاعت و جرأت میں فرق ہے۔ ہمیں شجاعت بھی جرأت بھی جسارت بھی اردو میں ایک ہی معنی میں استعمال کر لیتے ہیں، نہیں، شجاعت میں بھی فرق ہے، جرأت میں بھی فرق ہے، جسارت میں بھی فرق ہے۔ شجاعت کسے بولتے ہیں؟ دل کی استقامت کو کہتے ہیں۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھو، ہم دعوت کا تھوڑا کام کر لیا تو بولتے ہیں قوم سدھرتی نہیں ضروری بھی ہے۔ کیسے شجاعت و بہادری تھی انہوں علیہ السلام کے اندر؟ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، اللہ بہت بڑی۔ اور دنیا میں یہ شجاعت و بہادری دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ کے دو خلیل کو دیکھ لو۔ ایک ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے تو کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہہ کر اپنے شجاعت و بہادری کا پورا ثبوت دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تھے، کئی حالتوں میں دیکھ لے سکتے آپ جہاں صحابہ کے پیر لڑکھڑاتے ہیں، اللہ کے نبی آرام سکون سے ہیں، اسے بولتا شجاعت و بہادری۔ لہٰذا طلبہ کو بولتا میں ایک اسپرٹ لے کر جیو، ایک مقصد لے کر جیو، تب آپ کا اگر کوئی مقصد ہوگا تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے لیے منزل کو بھی آسان کرے گا۔ اگر بے مقصد بغیر منظم کے جائیں گے تو زندگی یاد نہیں آئے گی۔ لہٰذا اگر آپ تصویف سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو کیا کرنا؟ ہمارے سے پہلے انبیاء کو، خصوصاً رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ اکرام کو نمونہ بنا کے زندگی گزارنا چاہیے۔ اسی لیے کیا کرنا؟ شجاعت و بہادری کی جو مثالیں ہیں وہ مثالیں پڑھنا۔ کیسے شجاعت و بہادری ہو تو عبداللہ ابن زبیر جیسی ہو۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما نے عبداللہ ابن زبیر میں ماشاءاللہ کیسی شجاعت و بہادری پیدا کی تھی، جب وہ آخری مرتبہ اپنے ماں کا جو ہے پیشانی پر بوسہ لے کر جو ہے لڑنے کے لیے جا رہے تو کہنے لگے دیکھو بیٹا میدان جنگ میں بزدلی نہیں دکھانا، یاد رکھو، اور کبھی جو ہے میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر واپس نہیں آنا کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ لہٰذا ہم سب سے پہلے کیا کریں؟ اپنے سے بڑے لوگوں کو نمونہ بنائیں۔ اور اسی طریقے سے تصویف میں جو علاج اور اس کا علاج ہوتا ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ ہم کثرت الملہیات بولتے ہیں، مطلب یہ ہے ہم کو مقصد زندگی سے، علم نافع سے ہٹانے والی چیزوں سے ہم دور رہیں۔ جیسے آج کھانے کا مزہ بہت ہے، دن بدن نئی ہوٹلیں کھل رہی ہیں، دن بدن کھانے پینے کے نئے نئے ذائقے پکوان جو ہے ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ لہٰذا اس مزے کے بجائے ہمیں کیا کرنا؟ اپنے آپ کو یہ عبادت کی لذت، مطالعے کی لذت میں ہمیں لگانا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں امام مسلم رحمہ اللہ کھجور کھاتے کھاتے کتنے مہینے تک اس میں رہ گئے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے ماشاءاللہ 3 مہینے تک ماشاءاللہ زمزم پہ زندہ رہے۔ سعودی عرب کے ایک مشہور عالم دین مدینہ کے سعود الجربوعی، اگرچہ ہمیں نہیں پڑھا ہے وہ، ان کے بارے میں آتا ہے جب انہوں نے فضائل صحابہ سے متعلق جتنے حدیث آثار جمع کرنا اس کا عزم کر لیا زندگی میں، الحادث الواردہ فی فضائل الصحابہ، تقریباً میں سمجھتا ہوں 10 جلدوں میں ہے وہ۔ تو وہ کتاب ترتیب دینے کے لیے انہوں نے کیا تکلیفیں پڑھی، وہ کہتے ہیں جب میں جامعہ اسلامیہ کی تدریس سے فارغ ہوتا تو اپنے گھر کو آتا، میں کھانا کھا لیتا، جا کے اندر بیٹھ جاتا، نماز کے وقت نکلتا، پھر اپنے اندر چلے جاتا۔ ماشاءاللہ اس کے پیچھے اتنی لمبی محنت پڑے اور بعد میں پتہ نہیں پیٹ میں کینسر کی وجہ سے جو ہے ان کا انتقال ہو گیا، شہید کا درجہ آتا ہے پیٹ کی بیماری سے۔ لہٰذا ہم سمجھتے ہیں ایک طالب علم کی راہ سے پھیرنے والی چیزوں سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ اور آپ طلبہ یہ مطالعہ کرو، عوائق فی طلب العلم، طلب علم کی راہ میں کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے، ان رکاوٹوں سے ہم کو مکمل طور پر دور رہنا چاہیے۔ اس زمانے میں پھیرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ مباح چیزوں میں زیادہ توسع۔ اب مثال کے طور پر معلوم ہے، کہیں معلوم ہوتا ہے وانم باڑی میں تبارک مبارک چائے ہے، اب لوگ پرنم بیٹ سے وہاں جاتے ہیں۔ رمضان میں بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں عشاء کے بعد حلیم کھانے کے لیے وولا اور یوبر بک کر کے لوگ جاتے ہیں۔ یہ چیز اچھی نہیں ہے، یہ اسراف ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ مباحات میں بندہ جب توسع اختیار کرتا ہے نا، کیا ہوتا ہے؟ مقصد زندگی سے ہٹ جاتا ہے۔ اس طریقے سے کثرت الملہیات میں علماء یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ بندہ حرام میں پڑ جائے۔ اور بعض مرتبہ دیکھتے
وہ نیوز سننے کی نہیں ہوتی، سنتے رہتے ہیں۔ اخبار دیکھنا صحیح ہے، مگر ہر اخبار کا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ دیکھتے ہیں اخبار اب شروع سے آخر تک پڑھتے رہتے ہیں، نہیں ہے۔ آپ کو جو چیز اہم ہو وہ پڑھ لو، جو چیز غیر اہم ہے چھوڑ دو۔ اسی طریقے سے ترتیب جو زندگی میں جو تصویف آتی ہے نا، اس کی اسباب اور علاج میں ایک چیز یہ ہے، زندگی کو منظم نہیں گزارنا۔ اسلام ہمیں منظم بتاتا نہیں بتاتا، دن میں 5 مرتبہ اذان ہوتی، نماز پڑھتے، زکوٰۃ دیتے، حج کرتے، روزہ رکھتے، ارکان اسلام پورا ہمیں منظم کرتے ہیں، تو ہماری زندگی میں نظم کیوں نہیں آتا؟ لہٰذا طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو منظم کرے۔ بے ترتیب جو زندگی گزارتا ہے انہیں کوسے گھاٹ کا بھی نہیں ہوتا، اس کا گدھے کا بھی نہیں ہوتا، لہٰذا وہ بھٹک جاتا ہے۔ لہٰذا ہمارے پاس ایسی ترتیب ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی میں ترتیب ہو۔ اور ایک بات بھی ہے، یہ تصویر جو آتی ہے نا، بعض طلباء کو ہم دیکھتے ہیں خالی سوال کرتے ہیں، وہ جواب کا مطلب کیا ہوتا؟ دوسروں پر تیر برسانا ہوتا، یعنی تو دوسروں کو طعنہ زنی کرنا ہوتا۔ تو اس طریقے کے سوال میں بھی ہمیں مکمل طور پر نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور تصویر کے بارے میں نے ایک بات کہی، یاد رکھیے، خیر کے میدان میں کبھی انسان کو تصویر کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا کرنا؟ تصویر سے ہٹ کر شیطان سے پناہ مانگتے ہوئے دل جمعی کے ساتھ، نشاط کے ساتھ اپنے کام کو آگے بڑھانا چاہیے۔ تو یہ گزشتہ درس کا جو ہے اختتام تھا۔ آج کے درس میں ہم جو بتائیں گے، یہاں عنوان ہے خطأ فی فہم الاستغفار۔ استغفار کا مطلب غلط سمجھنا۔ اب اس عنوان میں ابن القیم رحمہ اللہ نے جو باتیں بتائی ہیں وہ کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو پڑھتے ہیں، اللہ غفور رحیم ہے نا، کب بھی گناہ کرے تو توبہ کرے تو اللہ معاف کرا لیتا ہمیں، یہ غلطی۔ دوسری غلطی یہ ہوتی ہے، ہمیں استغفر اللہ پڑھے تو ہمارے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ حالانکہ استغفر اللہ کب پڑھنا؟ جب بندہ اس کے معنی مفہوم کو سمجھنا اور گناہوں کے چھوڑنے کی کیا کرنا، نیت کرنے کے بعد پڑھے تو سمجھ میں آتا۔ اسی لیے عبارت اسلاف میں مشہور ہے، استغفارنا یحتاج الی استغفار، ہمارا استغفار اور ایک استغفار کا محتاج۔ کیا مطلب ہے؟ ہم گناہ کرتے رہیں، استغفر اللہ پڑھتے رہیں تو یہ بات ایسی نہیں، اسے بولتے ہیں جھوٹا استغفار۔ تو لہذا استغفار کے معنی مفہوم میں بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں، تو یہاں سے ہم جو ہے اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے استغفار کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کیا ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ استغفار یہ باب استفعال کا مصدر ہے، اصل میں اس کے الفاظ ہیں غین فا را، قاف را آتا نا، تو غفرہ کا معنی کیا آتا ہے؟ تو علماء بتاتے ہیں کہ اس کے اندر غفرہ کے اندر سطر کا معنی آتا ہے، سطر، اور بعض لوگ بولتے ہیں اس کے اندر ڈھانپنے کا معنی بھی آتا ہے۔ تو اس طریقے سے بولتے الاستغفار و لغتاً کیا بول سکتے؟ الستر والتغطیہ، چھپانا، ڈھانپنا۔ اچھا، وہ بھی جانتے ہیں، یہ ہیلمٹ جو پہنتے نا ویسا اسے مغفر بولتے ہیں۔ میدان جنگ میں سامنے سے آنے والے حملے ہمارے سر پر اس کا اثر نہیں ہونا، اس کو بولتے ہیں مغفر، اردو میں خرد بولتے شاید اسے، تو ویسا پہن لیتے ہیں۔ تو ہیلمٹ کی طرح وہ مغفر بھی کیا کرتی ہے؟ انسان کو ڈھانپتی ہے، اور باہر سے ہونے والے حملوں سے بھی الحمدللہ انسان کو بچاتی ہے۔ یہ ہوا استغفار کا لغوی معنی۔ اس کا جو شرعی معنی ہے اس میں کیا ہے؟ کہا هو الطلب من اللہ ان یستر الذنوب والا یعاقب علیہا۔ یہ بات ابن تیمیہ نے لکھی ہے، ابن عثیمین نے اس کو نقل کیا ہے، کہا استغفار کر کے بندہ اللہ تعالیٰ سے 2 چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ وہ کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے بندہ اللہ سے کہتے ہیں، اے اللہ تو میرے گناہوں پر پردہ ڈال دے تو۔ اس وقت مجھے امام احمد رحمہ اللہ کے وہ قول یاد آتا ہے، بولتے تھے نحن قوم مساکین لولا ستر اللہ علینا لافتضحنا، بولتے تھے ہم بیچارے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر ہمارے گناہوں پر پردہ نہ ڈالتا تو ہم ایک دوسرے کے سامنے ذلیل ہو جاتے۔ حقیقت یہی ہے، میرے گناہ آپ کو معلوم ہے نہیں ہے، اور آپ کے گناہ مجھے معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں پر جو پردہ ڈالا نا، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ گناہوں پر پردہ نہ ڈالتا تو ہم ایک دوسرے کے سامنے ذلیل ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ستار نہیں، ستیر ہیں۔ اس سے پہلے بھی واقعہ علامہ البانی کا بیان کیا، مکے سے وہ جدہ جا رہے تھے تو راستے میں کار الٹ گئی، علامہ البانی رحمہ اللہ کی، سب زخم آ گئے۔ اس وقت کار میں لوگوں نے پکارا یا ستار یا ستار، تو علامہ البانی رحمہ اللہ دیکھو زخمی ہو کر بھی منہج توحید اسماء و صفات بتا رہے، لوگوں سے بول رہے لوگوں ستار مت بولو، ستیر بولو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ستیر ہے۔
ہم سب سے پہلے وہ نام وہاں سنے مدینہ میں، ایک افغانی طالب علم تھا عبدالستیر، پہلی مرتبہ ہم سنے وہ. لہٰذا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے تو ہم یہی بولتے ہیں استغفر اللہ، اے اللہ میں تجھ سے مطالبہ کرتا ہوں، اے اللہ تو میرے گناہوں پر پردہ ڈال دے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا؟ دعا کرنا، اللہم آمن روعاتنا، اللہم استر عیوبنا، اس طرح کی دعا ہمیں ملتی ہیں. اسی طریقے دوسری چیز ہے استغفار کی اصطلاحی تعریف میں، اے اللہ تو میرے گناہوں پر پردہ ڈال دے، اے اللہ ساتھ میں تو میرے گناہوں پر تو مواخذہ مت کر. حالانکہ اگر اس دو معنی کو رکھ کر اگر ہم اس کلمے کو پڑھیں نا ماشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں المغفرۃ شیء زائد عن الستر ووقایۃ ستر الذنوب. کہتے ہیں مغفرت ستر سے بھی زیادہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ صرف ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالنے کافی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال کے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنا اور ہم سے کیا نہیں کرنا، مواخذہ نہیں کرنا. یہ اصل میں کہتے ہیں استغفار کو. پورے قرآن میں سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک استغفار غفرہ، تو یہ نوٹ کرو تقریباً استغفار غفرہ جو لفظ آیا ہے تقریباً 234 مرتبہ آیا ہے. کتنے مرتبہ؟ 230 پر 4 مرتبہ یہ لفظ استغفار آیا، غفر آیا، یغفر لکم سب آیا ماشاءاللہ. طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں استغفار کی تعریف کرتے ہوئے بہت آسان ہے. طلب العبد من ربہ غفران ذنوبہ، بندہ کیا کرتا ہے اپنے رب سے کیا کرتا ہے؟ گناہوں کی معافی چاہتا ہے. تو اس طریقے سے لغت میں میں نے 2 معنی آپ کے سامنے بتائے. کیا کیا معنی؟ ایک تو ستر پوشی کا، دوسرا ڈھانپ لینا. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کے اندر اصلاح کا معنی بھی آتا ہے، یہ تیسرا معنی. اور ایک معنی بھی آتا ہے، کہتا ہے استغفار میں اے اللہ تو میرے گناہ اور میرے درمیان میں دوری پیدا کر دے. دوری کا معنی بھی آتا ہے، جیسے ہم استفتاح کی دعا میں پڑھتا اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. استفتاحت کی دعا سے متعلق ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک بات بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں، سنے ہوں گے آپ، یہ استغفار کی دعائیں 3 طرح کی ہوتی ہیں. بعض دعا میں صرف جو ہے ثنا ہے، بعض دعا میں کیا ہے مغفرت ہے، اور بعض دعا میں دونوں مل کر ہے. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہم باعد بینی سند کے اعتبار سے بہت آسان ہے، مگر سبحانک اللہم بحمدک یہ سب سے زیادہ ارجح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں دعا بھی ہے، مغفرت بھی ہے. شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں پڑھتے تھے اسے. عمر رضی اللہ عنہ نے جب نماز سکھائی ممبر پر چڑھ کر وہی دعا پڑھی ہے. لہذا علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سارے صحابہ کے سامنے سبحانک اللہم پڑھا تو کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اس کو سن رکھتے. لیے حنابلہ کے نزدیک وہی زیادہ راجح ہے. ہم ہندوستان میں تھے تو اللہم باعد بینی پڑھتے تھے. حرمین کے ائمہ کو دیکھتے سبحانک اللہ بحمدک ذرا پڑھتے ہیں. اس میں اللہ کی تعریف کے ساتھ ساتھ بندہ اپنے رب سے جو ہے بولتا ہے اللہ مجھے معاف بھی فرما دے. لہذا اس طریقے سے ستر پوشی کا معنی، ڈھانپنے کا معنی، اصلاح کا معنی، دور کرنے کا بھی ماشاءاللہ اس کے اندر مکمل طور معنی آیا ہے. آپ لوگوں کے لیے ہم ایک کام دیتے ہیں، وہ کام کیا ہے؟ استغفار اور توبہ. یہ دونوں ملا کے ہم بولتے ہیں، مگر اس میں فرق ہے. وہ فرق ڈھونڈ کر لائیے، انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. استغفار ہم جو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار کو انبیاء کے ساتھ ذکر فرمایا. کیوں؟ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے یہ میرے مقرب بندے ہیں. جب انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں استغفار کی ضرورت پڑے تو کیا ہمیں نہیں پڑے گی؟ اب دیکھو دنیا کی تاریخ جتنی پرانی ہے توبہ استغفار کی تاریخ اتنی پرانی ہے. جب حضرت آدم و حوا کو جنت سے نکالا گیا تو کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. یہ دنیا کی سب سے پہلے توبہ استغفار رہی ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کہا ان ابنی من اہلی. اللہ نے کہا اے نوح نادانوں میں سے مت ہو جاؤ، لہٰذا وہ چیز سوال نہ کر جس میں علم نہیں ہے. صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا یا قوم استغفر ربکم. ہود نے بھی کہا، شعیب نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتے بھی تھے ہوتے. اب یہ استغفار کا حکم کیا ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں. علامہ بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں فالمؤمن مأمور بالاستغفار فی جمیع الاوقات. بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں مومن کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ استغفار کرتا رہے. فالاستغفار امر مطلوب. استغفار ایک امر مطلوب ہے. فینبغی للمؤمن والمؤمنات
الاکثار بالاستغفار، مومن اور مردوں عورتوں کو چاہیے کہ وہ کیا ہے، کثرت سے استغفار کرتے رہیں۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کرنے کے باوجود اس نبی کا حال یہ ہے، یہ نبی کبھی 70 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، کبھی 80 مرتبہ، بعض روایتوں میں آیا کہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ بھی استغفار کرتے تھے۔ لہٰذا استغفار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کن لوگوں پر پیش کیا وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ تقریباً کئی سال پہلے میں نے خطبہ سنا تھا، سعودی عرب کے مفتی ہیں شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل الشیخ، انہوں نے توبے سے متعلق خطبہ دیا تھا، تو انہوں نے قرآن میں توبہ استغفار اللہ تعالیٰ کن کن لوگوں پر پیش کیا ہے وہ بھی ہمیں جان لینا چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت کے کام میں غفلت برتنے والوں پر توبہ کو پیش کیا۔ یہ کہا ان الذین یکتمون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت المحاربین بولتے سورہ مائدہ میں انما جزاء الحاربون اللہ وہاں الا الذین تابوا، جو لوگ دنیا میں غنڈے اور جسے ہمارے معمولی انداز بولتے کھیڑیاں پھرکیاں جسے ہوتا ہے نا غنڈہ گردی، وہ لوگ جو کرتے ہیں ان پر پیش کیا گیا کہ اگر وہ لوگ توبہ کر لیتے ہیں توبہ قبول کی جائے گی۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس استغفار کو ماشاءاللہ نصارہ پر پیش کیا۔ سورہ مائدہ میں دیکھو جہاں اللہ تعالیٰ لقد کفر الذین قالوا کہتا ہے، وہاں کہتا ہے افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، ان نصارہ کو کیا توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس توبہ استغفار کو پیش کیا ان لوگوں پر، سورہ نور میں ان کا ذکر ہوا ہے، جو لوگ دوسروں پر جو ہے الزام لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، ایسے لوگوں پر بھی توبہ کر لینا چاہیے۔ اور نبی سے بھی کہا گیا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں کہا جا رہا ہے حالانکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف تھے؟ اور یہ وہ خصوصیت ہے جو کسی نبی کو نہیں مل سکی۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے اللہ کے نبی آپ بھی کرو، اور اس کے بعد کیا کرو، اپنی قوم کو بھی الحمدللہ مکمل طور پر کیا کرو، اس کی جو ہے مکمل طور پر پیغام پہنچاؤ۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے سورہ انبیاء توبہ میں لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، حالانکہ مہاجرین انصار کی غلطیاں تھیں مگر نبی کی نہیں تھیں۔ تو علامہ ابن کثیر و سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں نبی کے توبہ کے قبول ہونے کا اشارہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں بغیر کسی تحقیق کے کیا کر دیا تھا، منافقین سب کو اجازت دے دیا تھا، اسی لیے کہا عفا اللہ عنک لما اذنت لہم۔ یہاں ادب دیکھو، اللہ نے لما اذنت لہم پہلے نہیں کہا اللہ معاف کرے آپ کو، آپ نے کیوں دی اجازت؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر تحقیق کے جو اجازت دینے کی جو بات ہے وہ اجتہادی غلطی تھی، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ بھی جو ہے ہو سکتا ہے گناہ صغیرہ ہو گیا ہو، لہٰذا آپ بھی استغفار کیجئے۔ اور ایک بات بھی یہاں ہے، استغفار کی بات آتی ہے، توحید اور استغفار کو ملا کر ذکر کیا گیا ہے۔ وہ آپ دیکھتے ہیں وہ آیت میں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ والمؤمنین والمؤمنات، یہاں دیکھیے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ توحید، اس کے نیچے استغفار کا ذکر ہے، تو کیا بولتے ہیں؟ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں التوحید یذہب اصل الشرک، توحید کیا کرتی ہے، شرک کو مٹا دیتی ہے، اور اس کے جو فروع ہوتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں نا، ان تمام گناہوں کو استغفار مٹا دیتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں التوحید هو جماع الدین، بولتے ہیں کہ توحید جو ہے پورا دین کا وہ خلاصہ ہے، وہی لب لباب ہے، وہی خیر ہے۔ استغفار کیا کرتا ہے؟ والاستغفار یزیل الشر کلہ، تو استغفار کیا کرتا ہے؟ شر کا مکمل طور پر خاتمہ کرتا ہے۔ فیحصل من هذین جمع الخیر وزوال جمیع الشر۔ دیکھو ایک طرف توحید آتی تو کیا ہوتا ہے، ماشاءاللہ خیر آ گیا زندگی میں، استغفار کرنے سے کیا ہوتا ہے، الحمدللہ شر کا جو ہے خاتمہ ہو جاتا ہے، تو بندے کے زندگی میں خیر ہی خیر آ جاتا ہے، اور شر کی طلب لے جانے والے جو اسباب ہیں الحمدللہ وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو جن مقامات میں توحید اور استغفار کا ذکر ہے وہ آیت تو یہ ہے فعلم، اور ایک آیت ہے انما الہکم الہ واحد، آگے کہا فاستقیموا الیہ واستغفروہ۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کی دور وہاں بھی ہے توحید کا ذکر ہے۔ کیا نظر ہے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے، یہ جو آئی نا
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس بارے میں 70 صفحے لکھے ابن القیم تیمیہ، اور اس کو مولانا مختار احمد ندوی رحمہ اللہ نے ممبئی کے دارالسلفیت اس کو مطلب شائع پرنٹ کیا ہے، اس کا نام ہے تفسیر قولہ لا الہ الا انت سبحانک۔ بعض نسخوں میں ایسا ہے تفسیر دعوت ذی-النون، یعنی مچھلی والے یونس کی دعا۔ تو اب دیکھو وہاں بھی دیکھو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہاں توحید کہاں، استغفار کہاں ہے؟ لا الہ الا انت کیا ہے؟ توحید، استغفار انی کنت من الظالمین، کہ میں ظالموں میں سے ہوں، اقرار کر رہے ہیں آپ، لہٰذا اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ اسی دعا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دنیا میں اگر کسی کو ٹینشن ہوا تو دعا پڑھنا، مگر دیکھو آج ہم یہ دعا پڑھتے پھر بھی ٹینشن نہیں جاتا، وجہ کیا؟ وجہ ہمارے گناہ ہیں۔ اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں درس میں قرآن شفا ہے، مگر قرآن شفا اس کے حق میں ہے جس کے حق میں ماشاءاللہ گناہ نہ ہوں، مگر اگر گناہ اور اس طرح کی چیزیں حرام لقم میں اگر رکاوٹ بنتے ہیں تو تب وہ کیا ہوتی ہے، شفا بھی پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ اب آئیے میں آپ کو استغفار کو ارکان اسلام کے ساتھ جوڑ کر بتاتا ہوں۔ نماز ہوتے ہی کیا پڑھ دیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اہل حدیث مسجدوں میں ماشاءاللہ اس کا اہتمام ہوتا ہے، جہاں اجتماعی دعا ہوتی ہے وہاں نہیں ہوتا ہے۔ اجتماعی دعا ہونے کے بعد ہم تو دیکھتے ہیں امام بھی مائک لٹکایا بھگ جاتا ہے فوراً۔ کون پڑھنا وہ استغفار؟ اگر امام خود اگر نہیں پڑھا تو دوسرے لوگ پڑھیں گے کیسے؟ لہذا آپ لوگ طلباء سے بھی ہماری گزارش ہے، بار بار بولتے ہیں نماز کے بعد کے استغفار کو معمولی نہ سمجھو۔ ابن بطال رحمہ اللہ کہتے ہیں جس کے گناہ زیادہ ہو جائیں تو اسے نماز کے بعد کے اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آسمان میں رہنے والے نورانی مخلوق ہمارے حق میں دعائیں کرتے ہیں، اللہ بخش دے اسے، اللہ اس پر رحم کر دے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہاں بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو مسجد کے کسی بھی حصے میں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ خیر علامہ البانی رحمہ اللہ کو کہتے ہیں اگر آپ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے کم از کم وہاں سے اٹھ کر جاتے ہوتے پڑھ سکتے ہیں نا۔ اتنی چھوٹ بھی ماشاءاللہ علماء نے دی، مگر دیکھتے ہیں طلباء کو بھی اس کے بھی نماز کے بعد کے اذکار کا اہتمام ہی نہیں کرتے ہیں۔ دیکھو حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من صلاۃ استغفر ثلاثا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو کیا کرتے؟ 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے۔ ابن القیم رحمہ اللہ اس کی جو ہے وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں بات اصل میں یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے سامنے بیٹھتے استغفار کرتے، اس میں بہت سے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بندہ اللہ سے کہتا ہے اے اللہ میں تیری رحمت کا محتاج ہوں، اس میں بندے کی تواضع عاجزی انکساری معلوم ہوتی ہے۔ وہاں بیٹھ کر استغفار کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ اتنی اطاعت تک تو مجھے کرنے کا موقع دیا نا، یہ کرنے کی بھی تو توفیق دے دے۔ ورنہ تو کچھ لوگ ایسے نماز کے بعد جو فوراً بھاگ جاتے ہیں نا، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کا ان پر صحیح اثر نہیں ہوا، اور بندہ یہ بولتا ہے اے اللہ نماز شروع سے جیسے پڑھنا تھا ویسے پڑھا نہیں میں۔ ہر ایک کی نماز میں کیا ہو سکتی؟ غلطی ہو سکتی، افراط تفریط سکتی۔ ہم بولتے ہیں اے اللہ نماز میں اگر کیا تو غلطی تو معاف کر لے اللہ، اسی لیے ہم نماز کا استغفار پڑھتے ہیں۔ عرب میں ایک چیز ہے، اگر ان کے مطلب مزاج کے خلاف کوئی بات ہو گئی استغفر اللہ۔ بلکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں علماء لکھتے ہیں اگر کسی فقہی مسئلے میں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میں نے خود صالح فوزان حفظہ اللہ کو دیکھا، ایک مرتبہ جدہ میں زاد المستقنع پڑھا رہے تھے، ایک سائل نے ایک سوال کیا، سوال سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، عید سوال کہہ رہے ہیں، شک بولے استغفر اللہ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ الہ الا اللہ۔ کیا مطلب؟ اے اللہ اس مسئلے کو سمجھنے میں ہو سکتا ہے میرے گناہ رکاوٹ ہو، اے اللہ یہ مسئلے کو سمجھنے کی توفیق دے مجھے، اے اللہ تو رکاوٹ ہے اس کو ہٹا دے۔ اسی لیے ہم آگے ذکر کریں گے وہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حج کے بعد بھی ماشاءاللہ استغفار کا ذکر کیا۔ دیکھو ثم افیض من حیث افاض الناس واستغفر اللہ۔ حج ایک مرتبہ فرض ہوتا، ہم جاتے 2 احرام کی چادریں اوڑھ لیتے، مٹی میں بیٹھتے، اپنی پوری عاجزی کا درمان دے کے پورا اظہار کرتے اے اللہ پھر بھی حج میں ہو سکتا ہے میرے سے کچھ کوتاہی ہوئی، اللہ معاف کر لے تو۔ علامہ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں ہاکذا ينبغي للعبد كلما فرغ من عبادة يستغفر الله على التقصير ويشكره على التوفيق۔ علامہ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں بندے کو ضروری ہے
جب دنیا میں کسی بھی عبادت سے فارغ ہو تو کیا کرنا؟ اللہ تعالیٰ سے اپنی عبادت میں کوتاہی پر کیا کرنا؟ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا، اور اس جو اللہ تعالیٰ نے عبادت کی توفیق دی اس پر کیا کرنا؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نماز کے ساتھ بھی اللہ نے اس کی طرف اقیموا الصلاۃ واستغفروا، ابھی دیکھو وضو کے بعد کی دعا میں بھی الحمدللہ اس کا ذکر ہے۔ کیا دعا پڑھتے ہیں وضو کے بعد؟ اس میں نہیں ہے اللہم اجعلنا بھی نہیں ہے، یہ سبحانک اللہم ہے۔ ہمارے پاس 2 دعائیں معلوم ہے، تیسری دعا نہیں پڑھتے، حالانکہ صحیح ہے وہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ کیا لکھا ہے؟ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس میں کہتے ہیں، ابن القیم رحمہ اللہ، جب بندہ وضو کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے تو بولتا ہے اے اللہ وضو کر کے پاک ہو گیا، میں وضو کر کے کیا ہو گیا؟ ماشاءاللہ میرا ظاہر پاک ہو گیا، اے اللہ تو میری باطنی طہارت بھی فرما دے۔ جب بندے کو ظاہری باطنی طہارت دونوں مل جاتی ہے الحمدللہ، اسے نماز میں خشوع خضوع بولو وَإِذَا اجْتَمَعَ لَهُ طَهُورَانِ۔ دیکھو اب کیا کرے؟ وضو کرے، کیا ہوا؟ ظاہری گندگی دور ہو گئی۔ استغفار کرنے سے کیا ہوا؟ باطنی گندگی دور ہوئی۔ کہا وَإِذَا اجْتَمَعَ لَهُ الطَّهُورَانِ، جب اس کو 2 طہارتیں حاصل ہو گئیں، دیکھو صَلُحَ لِلدُّخُولِ عَلَى اللَّهِ وَالْوُقُوفُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمُنَاجَاتِهِ، بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر مناجات کرنے میں یقیناً مزہ آتا ہے۔ اس میں اور ایک چیز ایڈ کر لو، ابن القیم تو اتنا کہا، مسواک کو کیا کرنا؟ وضو کرتے وقت کرنا، اور جب اقامت ہوتی نا اس وقت مسواک کرنا۔ آپ دنیا میں کسی بڑے انسان کے سامنے انٹرویو گئے تو کیا کرتے ہیں؟ منہ میں چاکلیٹ ڈالے بھی جاتے ہیں، کہا تو بھی باس آ گئی تو ہمارا باس کیا ہو جائے گا؟ ناراض ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ مالک الملک ہے، اس کے سامنے کھڑا ہو تو کیسے کھڑا ہونا؟ اسی لیے کہا گیا پیاز لہسن کھد کے مت آؤ۔ فرشتوں کو جب تکلیف ہوتی تو اللہ کو تکلیف کیسے نہیں ہو سکتی ہے؟ لہٰذا ان چیزوں کا ہمیں اہتمام کریں۔ ہم طلباء کو دیکھتے ہیں مسواک کا اہتمام ہی نہیں، برش پہ پیسٹ پہ ایمان بہت ہے، ایک دن نہیں دے تو دوپہر کو دھوتے، لیکن ہم مسواک کا اہتمام نہیں کرتے نا۔ ماشاءاللہ تبلیغ جماعت کے لوگ ہر نماز کے وقت کرتے ہیں، لولا اشق امتی لامرتہم بسواک عند کل صلاۃ عند کل وضو۔ عربی میں دیکھیں ماشاءاللہ اتنا مسواک، صلاح المدیر کو دیکھو، عید کی نماز پڑھا رہے ہیں عبد الرحمن سدیس، عید الفطر عید الاضحیٰ میں وہ باریک منہ میں پکڑ لے کے مائک کو برابر کر رہے ہیں، استو، ہاں مگر مسواک کرنا، یہ سب سنتیں ہیں، یہ سب کب ہم عمل کریں گے اس پر؟ اور اسی طریقے سے مجلس کے اختتام پر بھی ماشاءاللہ دعا سکھائی گئی۔ دیکھو حضرت ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جلس فی مجلس فیکثر فیہ لغتہ فقال قبل ان یقوم من مجلسہ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اب اس دعا کو پڑھنا ہو تو کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں دیکھو، ہم دیکھتے ہیں دوسری جماعتوں میں سب سبحانک اللہم بحمدک ہے، انہیں سبحانک بحمدہ ہی سبحانک اللہم پڑھتا، لہٰذا نبی جو دعا سکھائے وہ پڑھنا۔ چند دنوں پہلے جگہ ہم لوگ گئے تھے، وہاں تقریر ہوئی، تقریر ہونے کے بعد وہ جو ناظم اجلاس تھے وہ خود عالم ہیں، ان کو جو دعا یاد نہیں ہے، دعا استفتاح پڑھ رہے ہیں سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ کیوں پڑھنا؟ یاد رکھو حدیث تشکر آپ کو دیکھے بغیر بولنے، ڈر ہو تو لکھ کو لے کر آؤ، عرب میں تو ایسا ہوتا، تو کیا بولتے ہیں؟ تلاوت الشکر، شکر کے کلمات لکھ کے لاتے، بڑی بڑی مجلسوں میں ایسا لکھ کر لاش میں سمجھتا ہوں انجمن میں بھی اگر ویسا لکھ کر پیش کرے تو بھی الفاظ کی غلطیوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا دیکھو کیسی دعا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر کسی مجلس میں بیٹھے غلطی ہو گئی، وہ غلطی 2 طرح کی ہے، غلطی چھوٹی ہے کوئی حرج نہیں، اگر اس مجلس میں غیبت ہوئی، چغل خوری ہوئی، آپ نے کسی آدمی کی عزت سے کھیلا، وہ اس میں نہیں آئے گا، یہ حقوق والی بات معاف نہیں ہوں گے بغیر وہاں جانے کے بعد۔ تو اگر کچھ میں کچھ ہوا تو کیا کہا؟ اگر دعا پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ الا کفر اللہ لہ ما کان فی مجلسہ ذلک، اس مجلس میں جتنی چیزیں ہوتی ہیں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ یہ روایت ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے الکلم الطیب میں اس کو نقل کیا ہے۔ یہ کیا؟ یہ فیکثر فیہ لغتہ، یہ کیا یہ کہا؟ اس کا مطلب یہ ہے بیکار باتیں کرنا۔ اس دعا میں ہمیں ہیرا پھیری نہیں کرنا چاہیے۔ میں طلباء کو بتاتا ہوں جب بھی اٹھتے دعا پڑھ کے اٹھو، الحمدللہ میری تو اپنی عادت ہے، تحدیث نوتر بولتا ہوں،
جس گھنٹے میں میں پڑھانے جاتا ہوں پڑھا کر ہونے کے بعد وہ دعا پڑھ کے ہی اٹھتا ہوں۔ آپ بھی جب کلاس میں بیٹھیں اگر باہر آنا ہو تو وہ دعا پڑھ کے اٹھو، بلکہ میں آپ کو بولتا ہوں باری پڑھاتے نا، باری ختم ہوتی نا حال میں، تب بھی وہ دعا پڑھ کے اٹھنا۔ اگر کہیں بھی بیٹھے کچھ بھی بات کرے تو ماشاءاللہ وہ دعا پڑھ کے ہی مکمل طور پر اٹھنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا۔ اور ایک بات بھی ہے، یہ شاید ایک نئی چیز ہوگی آپ کے لیے، تلاوت قرآن کے بعد استغفار ہم نہیں کرتے ہیں، ہم لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے۔ مجھے تو معلوم تھا لیکن پہلی مرتبہ کسی درس میں آپ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے ہے۔ یہ روایت صحیحہ میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مجلس میں بیٹھتے، کہیں بھی قرآن پڑھتے تو کیا کرتے، اس مجلس کے اختتام پر الحمدللہ کیا کرتے، کفارۃ المجلس کی دعا پڑھتے تھے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، کون سی مجلس میں بیٹھتے آپ، کہاں بھی قرآن پڑھتے آپ، کبھی بھی نماز پڑھتے، تو اس کلمات سے کیوں آپ اپنی مجلس کا اختتام کرتے ہیں؟ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری مجلس میں خیر ہے تو کوئی بات نہیں، اگر شر ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں اس دعا کے پڑھنے سے الحمدللہ جو ہے اس شر کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ وہ دعا کیا ہے؟ سبحانک اللہم بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ لہٰذا آپ جب بھی قرآن پڑھتے، قرآن پڑھنے کے اختتام کے بعد یہ دعا پڑھو۔ تجوید پڑھنے جاتے، تجوید گھنٹی ختم ہوتے ہی پڑھو۔ ایسا استغفار کے مقامات اللہ کے نبی نے جہاں جہاں بتائے، الحمدللہ ہم اس کا اہتمام کریں گے تو ہوگا کیا، ہماری زندگی اچھی، ہماری برزخ کی زندگی اچھی، اور آخرت کی زندگی تو ماشاءاللہ اچھی ہوگی ہی۔ 5 منٹ میں اب درس کو ختم کر لیتے ہیں۔ آخری ہے اس میں آج کے درس کی چیز یہ کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اس استغفار کو شرک کی دعا میں بھی ذکر کیا۔ لہٰذا امام بخاری نے الادب المفرد میں حدیث نمبر ہے 716، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا والذی نفسی بیدہ للشرک اخفی من دمیم النمل، تو کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان۔ دیکھو اللہ کے نبی امت کو ماشاءاللہ کہ شرک کے بارے میں بتا رہے، کہا دیکھو میری امت میں شرک چونٹی کے رینگنے سے بھی آہستہ آواز میں آئے گا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ ایسے چور دروازے نکلیں گے جہاں ہمیں گمان بھی نہیں کرتے ویسا آئے گا۔ تو اللہ اکبر۔ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر سے الا ادلک علی شیء اذا قلتہ ذهب عنک قلیلہ وکثیرہ، ابو بکر میں کیا تم کو وہ دعا نہ بتاؤں جس کو اگر تم پڑھو تو اللہ تعالیٰ تم کو شرک اکبر اصغر سے بچا لے گا؟ تو حرص تھی ابو بکر میں، تو ابو بکر نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے کہا قل اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ یہ کفریہ اور شرکیہ ماحول جب ہم رہتے ہیں نا، ان کا کثرت سے ہمیں مکمل طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جو ہے خطبہ دیتے ہوئے کھڑے ہوئے، آپ نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ھذا الشرک فإنہ اخوف من دبیب النمل، لوگوں شرک سے بچو اس لیے کہ کیا آتا ہے وہ شرک جو ہے چونٹی کے رینگنا آہستہ آہستہ۔ دیکھو صحابہ کی حس دیکھو وکیف نتقیہ وہو اخفی من دبیب النمل یا رسول اللہ۔ تو ابو بکر کے سوال کرنے کا انداز الگ ہے، مگر ابو اشعری بولتے ہیں اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے، آپ نے اس میں ذکر کیا تو کہا یا رسول اللہ جب وہ چونٹی کے رینگنے سے آہستہ آواز میں آتا ہے تو اس شرک سے ہمیں بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر وہی دعا سکھائی۔ یہی درس کو روکتے ہیں، آپ کے کھانے کا وقت بھی ہے، انشاءاللہ آج کے 15 دن کے بعد پھر ہم یہیں جمع ہوں گے۔ آج کے درس کا خلاصہ یہ ہوا کہ طالب علم کی زندگی میں تصویف نہیں آنا چاہیے۔ طالب علم کو ایک اسپرٹ لے کر، ایک حسن نیت کے ساتھ، ایک عزم کے ساتھ اور اچھے ارادے کے ساتھ مکمل طور پر زندگی گزارنا چاہیے۔ اس کے بعد کے درس میں ہم نے یہ کیا تعریف ہے استغفار کے لغوی اصطلاحی تعریف، اللہ تعالیٰ نے استغفار کا ذکر کہاں کہاں کیا، کن پر پیش کیا، اور استغفار انبیاء کیسے کرتے تھے، اور استغفار کے مقامات کیا تھے، حکم کیا تھا، وہ ساری چیزیں آئی ہیں۔ انشاءاللہ استغفار سے متعلق آگے درس دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سن عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کے بیٹھنے کو اللہ ہم کو قبول فرمائے، اور اس درس کو جو ہے ہمارے لیے دنیا میں گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔